اب میں یہاں آپ کو ایک بات ایک اور پہلو سے اس کے متعلق ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کے محدثین نے قیامت کی علامتوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے. قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں. ایک قسم وہ ہے جسے وہ اشراط الصغریٰ کا نام دیتے ہیں، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اشراط الصغریٰ. دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے قریب وقوع میں آئیں. قیامت کے قریب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس لیے ان کا نام ہے اشراط الکبریٰ. اشراط صغریٰ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں. مثلا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا تشریف لانا خود قیامت کی نشانی. اس واسطے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کو آخری کتاب دی گئی، آپ کو آخری شریعت دی گئی. آپ نے غور فرمایا تو حضور کا دنیا میں تشریف لانا خود قیامت کے آنے کی ایک نشانی ہے، مگر چھوٹی نشانی، اشراط الصغریٰ میں داخل. اسی طرح حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، مگر اشراط صغریٰ میں، اشراط کبریٰ میں نہیں ہے. اس کے برخلاف وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو قیامت سے قریب ظاہر ہونے والی ہیں، اس کو حضور نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ 10 نشانیاں ہیں. چنانچہ میں آپ کو حدیث شریف کا ترجمہ سنا دیتا ہوں جو صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے. اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں. حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور ہم باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے. پھر آپ نے ذکر فرمایا دھوئیں کا پہلی نشانی ہے، دھواں ظاہر ہوگا. دجال کا، یعنی دجال نکلے گا. اور زمین کے جانور کا، یعنی دابۃ الارض کا نکلنا. آفتاب کا مغرب سے نکلنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، نزول عیسیٰ ابن مریم، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور 3 جگہ خسف ہونا، زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں. اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ان کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی. تو یہ قیامت کی اشراط کبریٰ ہیں جو قیامت سے قریب ظاہر ہونے والی ہیں. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس حدیث میں اس میں سے 2 نشانیاں موجود ہیں. ایک تو دجال کا نکلنا، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. تو قیامت سے قریب جو نازل ہونے والی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں تو حدیث میں موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جانے والا ہے وہ قریب قیامت جائے گا. جو امیر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور جو دمشق آئے گا، یعنی دمشقس آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے گا، وہ امیر مہدی موعود علیہ السلام نہیں ہو سکتے. اس واسطے نہیں ہو سکتے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کیف تہلک امتی، وہ امت کیسے ہے، میری امت کیسے ہلاک ہوگی. انا فی اولیہا، میں اس کے شروع میں ہوں. وعیسیٰ ابن مریم فی آخریہا، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں. والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا، مہدی جو میرے اہل بیت سے ہیں
اس کے درمیان میں ہے، تو مہدی امت کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے۔ تو آپ قریب قیامت جو 10 بڑی نشانیاں اشراط صغریٰ جب ظاہر ہو چکی ہیں، اس وقت آپ کیسے موجود رہیں گے؟ آپ غور فرمائیے، مہدی کا ظہور خود اشراط صغریٰ میں شمار کیا جاتا ہے، آپ وسط امت میں آپ کا ظہور ہے۔ تو ایسی صورت میں مہدی موعود علیہ السلام وہ امیر کیسے ہو سکتے ہیں جس کا ذکر مسلم کی اس حدیث میں ابھی میں نے آپ کو سنایا؟ بات کلیئر بھی ہے، ہر آدمی انصاف کر سکتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، تو پتہ یہ چلا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا مہدی کا کام نہیں ہے، بلکہ بنو اسحاق کے اس امیر کا کام ہے جس کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے غور فرمایا، بنی اسحاق کے 70,000 آدمی جو حملہ کریں گے، ان کا امیر قسطنطنیہ فتح کرے گا، وہ امیر مہدی موعود ہوگا۔ اس کا یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے، ذرہ برابر اشارہ موجود نہیں۔ تو آپ کا یہ خیال کرنا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی یہ شرط ہے کہ وہ قسطنطنیہ فتح کریں، بالکل یہ بے بنیاد ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ کام مہدی موعود کے کرنے کا نہیں تھا، قسطنطنیہ کو فتح کرنا مہدی موعود کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس لیے مہدی موعود نے یہ کام نہیں کیا، اسی لیے آپ سچے مہدی موعود ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، آپ جو توقع کر رہے ہیں کہ مہدی موعود آ کے قسطنطنیہ فتح کریں گے، وہ کام مہدی موعود کا نہیں ہے، بلکہ بنو اسحاق کے اس امیر کا کام ہے جس کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات اب بالکل واضح ہوگی۔ میں اس گفتگو کو یہاں روکتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا اور گفتگو کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ اور مہدی، ہم پہ اعتراض کرنے والے یہ بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں ہوں گے۔ وہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دونوں اللہ کے خلیفے ایک ہی وقت میں بیعت لیں گے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم میں اور ہم پہ اعتراض کرنے والوں میں یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام آپ کی بعثت وسط امت میں ہے، عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں نہیں ہوں گے۔ اس کے دلائل انشاءاللہ فقیر آپ کو آئندہ مجلس میں آپ سے بیان کرے گا۔ فی الحال یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو واضح ہو گئی کہ قسطنطنیہ کی فتح کو مہدی موعود کی علامت سمجھنا، اس کو مہدیت کی شرط بنانا اور یہ اعتراض کرنا کہ تمہارے مہدی نے اس شرط کو پورا نہیں کیا اس لیے وہ مہدی نہیں ہے، بالکل ناواجبی ہے، کیونکہ یہ مہدی کا کام ہے ہی نہیں۔ حضور نے مہدی کا ذکر ہی نہیں فرمایا، یہ شبہ ہے مقدسی کا، یہ کام ہے علماء کا جنہوں نے اس حدیث کو مہدی موعود سے متعلق کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آئندہ کی مجلس میں ہم عیسیٰ اور مہدی کے ایک زمانے میں نہ ہونے کے متعلق دلائل سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم آتینا تصدیق المہدی کما ہوا تصدیقہ واحیینا فی زمرۃ المہدی وامتنا فی زمرۃ المہدی واحشرنا یوم القیامۃ فی زمرۃ المہدی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔